such a country? علی پہلی بات تو یہ کہ میں اختلاف اس بات پر کروں گا کہ زرداری صاحب کو وہاں بٹھانے میں پاکستان آرمی اور جنرل کیانی کا رول نہیں ہے. نہیں زید بھائی، جنرل کیانی دیکھیں، نہیں جنرل مشرف نے جب کروائی تھی تو ان کے جو مین آئی نو دیٹ فار فیکٹ کہ ان کے جو مین کنسلٹنٹس تھے ان میں جنرل کیانی واز ایٹ دیٹ ٹائم DGISI، وہ موجود تھے. آئی ایگری ود یو. پاکستان آرمی کا آپ یہ سمجھتے ہیں علی کہ پاکستان آرمی از اے ویری اسٹرانگلی ڈسپلنڈ آرمی. یہ پیٹریوٹک نیشنلسٹ ایلیمنٹس ہیں. ان کا سمپل اسٹینڈرڈ رول یہ ہوتا ہے کہ جو حکم ملے گا ہم کریں گے. سو وین اے گڈ کمانڈر کم، پوری آرمی نیچے ایک فیسنیٹنگ بہیو کرتی ہے. اور جب ایک کوئی ایسا کمانڈر آتا ہے جو ملک کے بارے میں ذرا کمزور بھی ہوتا ہے تو آرمی رینک بریک نہیں کرتی. ملک میں پاکستان کے آپ دیکھیں گے بغاوتیں برپا نہیں ہوتی یہاں پر. جس طرح دوسری جگہوں کے بعد فوج لڑ پڑتی ہے، بغاوت ہوتی ہے، فوجیں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں، وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. صحیح. اس وقت کے سرکمسٹانسز یہ ہیں اس انوائرمنٹ میں جنرل مشرف کے ڈیسیشن تھے جو آرمی نے امپلیمنٹ کی. اس وقت جنرل کیانی از کالنگ دا شاٹ. اور جنرل کیانی کا اس وقت معاملہ یہ ہے کہ وہ امریکن کی مرضی کے مطابق ہر کام نہیں کر رہے ہیں. انفیکٹ آرمی اپنے آپ کو ڈس انگیج کرنا چاہ رہی ہے امریکن سے، افغانستان میں بھی، ٹرائبل ایریاز میں بھی، اور ان تمام ایشوز کے اوپر جو اس نے پولیٹیکل ڈیلز کروائی تھی. اور جبھی جنرل کیانی ابھی جو امریکہ سے ہو کر آئے ہیں اس سے امریکن خوش نہیں ہوئے. اور ان کا یہ اسٹیٹمنٹ کہ ہم نیوٹرل رہیں گے اور ہم زرداری کو سپورٹ نہیں کریں گے. اور یہ ویری سمپل فیکٹ کہ جو کچھ ہوا ہے، جو زرداری کو ڈیمیج کیا گیا ہے ابھی، اس میں جنرل کیانی کا براہ راست تعلق ہے. انہوں نے قانون کا ساتھ دیا ہے، لیگل کانسٹیٹیوشن کا ساتھ دیا ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ کا ساتھ دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں زرداری ڈیمیج ہوا ہے. اور آئندہ جو آگے آنے والے مزید ایونٹس ہیں جس کے اندر سلمان تاثیر کو ہٹانا ہے، رحمان ملک ہے، حسین حقانی ہے، یا اس کے علاوہ جاوید غنی کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا ہے، اور دوسرے وہ تمام معاملات کہ آرمی نے خود ٹیک اوور نہیں کیا، یہ ساری باتیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ آرمی کی پالیسی اس وقت نیشنلسٹ اور پرو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے. اور دے آر ناٹ سپورٹنگ دی امریکن ایجنڈا جو پاکستان میں. امریکن پہلی دفعہ کنفیوز ہوئے ہیں پاکستان میں. دے ڈڈ ناٹ نو واٹ ٹو ڈو. ان کا جو ایسٹ تھا زرداری وہ ڈلیور نہیں کر رہا تھا. آرمی ان کو سپورٹ نہیں کر رہی تھی امریکن کو. اور پولیٹیکل گورنمنٹ کو آرمی نے اسٹرینتھن کیا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ نے وہ ڈیسیزن لیے ہیں جو کسی صورت میں زرداری صاحب لے ہی نہیں سکتے تھے. سو آئی سی اے چینج کمنگ ہے اللہ کے فضل سے. جیسے آپ نے کہا کہ مختلف پاکٹس میں صورتحال قابو کر لی گئی ہے، ٹرائبل ایریاز میں حالات بہتر ہوئے ہیں، سوات میں بہتر ہوئے ہیں. لیکن جب آن گراؤنڈ ہم نے بڑی بڑی سچویشن کی اللہ کے فضل سے امپروو کر لی ہے تو دشمن دوسری جگہوں پہ محاذ کھولے گا. یہ تو بات ہم کر رہے ہیں کہ ہم کسی صورت میں کیجول اور ریلیکس نہیں ہو سکتے. اصل کھیل اب شروع ہوگا. بلوچستان میں اور سندھ میں، کراچی میں پرابلم کریٹ کروانے کا، جیسے آپ نے کہا مختلف ایکسس کے اوپر اتنے لنگوسٹک پروونشل یہ فساد برپا کرانے کی تیاری شروع ہو چکی ہے. اس کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے. اس کے لیے پاکستان کے مرکز کو مضبوط کرنا ضروری ہے. ہمارا فیڈرل اسٹرکچر پاکستان میں ایک مضبوط پیٹریوٹک نیشنلسٹ حکومت کا ہونا ضروری ہے. وہی بات ہم کر رہے ہیں کہ چیلنجز ابھی باقی ہیں. اگر گیلانی گورنمنٹ ان چیلنجز کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے اور تھریٹ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ٹائم وڈ کم کہ یا تو آرمی ڈیسائیسو فیصلہ کرے گی یا سڑک پہ اتنا بڑا ایک پیٹریوٹک نیشنلسٹ ریوولٹ ہوگا ان کے خلاف. یا تیسرا آپشن یہ ہے کہ جس کو آئی ہیٹ ٹو سے دیٹ کہ اگر طالبان ٹائپ جسٹس، اگر اس قسم کا موب جسٹس سڑکوں پہ نکل کر آ جائے اور لوگوں کو پھر زبار قتل کرنے لگے ذرا ذرا سی بات پر، وہ انصاف نہ ہونے کی صورت میں، بیڈ گورننس کی صورت میں، فائنینشیل پولیٹیکل مس مینجمنٹ کی صورت میں ہوتا ہے. اس حکومت کو بہت بڑا چیلنج جب کرپشن کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ لوگ جو مرضی لیگل لاز کی بات کر لیں، حکمران وزراء ایڈمنسٹریٹرز کرپٹ ہیں، چور ہیں، ملک میں خیانت کر رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کی وجہ سے اربوں اربوں ڈالر ملک کے فائنینشیل ریسورسز ضائع ہو رہے ہیں. ویلتھ پروڈیوسنگ کے بجائے سارا زور لگا دیا گیا ہے IMF سے قرض لے کے گزارا کرنے کا، اور وہ قرض بھی بالکل فسکل مینجمنٹ کے بغیر خرچ کیا جا رہا ہے اور پوری قوم کئی صدیوں تک اس کا سود اتارتی رہے گی. بات ہے یہ سارے چیلنجز اب اس نئی گورنمنٹ کو فیس کرنے پڑیں گے. زرداری صاحب کا فیچر کیا ہوتا ہے؟ مجھے بہت زیادہ فیچر ان کا نظر نہیں آ رہا. انشاءاللہ چند دنوں میں مجھے بہت اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی اپنی ٹیم سمیت غائب ہو جائیں گے اور کوئی ایسا نیشنل کم از کم ایک اگر بہت زیادہ پیٹریوٹک اور نیشنلسٹ آدمی افیکٹو آدمی نہیں بھی آتا ہے تو ایک نیوٹرل تو آ جائے جو کم از کم ملک کو نقصان نہ پہنچائے. ڈیلیور پولیٹیکل گورنمنٹ کو کرنا، ڈیلیور پنجاب سندھ بلوچستان اور NWFC گورنمنٹ کو کرنا ہے، ڈیلیور آرمی کو کرنا ہے، ڈیلیور جوڈیشری کو کرنا ہے، ڈیلیور میڈیا کو کرنا ہے. اصل امتحان ان کا ہے. اور اب آنے والے وقتوں میں خطرات تھریٹ بڑھیں گے ہمارے مختلف ایکٹرز پہ. ہم ایک جگہ پہ خطرات دباتے ہیں، دوسرے ایکٹرز کو شروع کریں گے. دشمن کا کام ہے یہ کرنا. لیکن بڑی پازیٹو ڈیولپمنٹ یہ ہیں کہ امریکن افغانستان میں بھی ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے. پہلی دفعہ امریکن اب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملا عمر اور طالبان سے بات کریں گے.
امریکن نے جو فورسز پاکستان کی سرحد پہ لا کے لگانی تھی اب وہ ان کو کابل کے پاس لے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ پیچھے سے کابل فال ہو جائے گا. تو امریکن اب ڈیفینسو موڈ میں, پاکستان میں ان کے ایسٹ ڈس انٹیگریٹ ہو گئے, افغانستان میں ان کی ملٹری اسٹریٹجی فیل ہو چکی ہے. یہ بہت اچھا وقت ہے پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے اور آرمی کے لیے. یہ آپس میں یونائٹ ہو کر, ہمارے میڈیا, ہمارے تھنکرز یونائٹ ہو کے, متحد ہو کر ہم ایک سالڈ اسٹریٹجی بنائے, پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں لے کے جائے بات کو, اور اب ڈیسائیڈ کریں کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے ریلیشن شپ کس موڈ میں رکھی ہے, کس مقام تک لے کے جانی ہے, ریلیشن شپ جس کا نسبت تعلق کیا ہوگا, سپلائز دینی ہے نہیں دینی. اٹ از ٹائم پارلیمنٹ مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی. ابھی تک پارلیمنٹ ریسپانسبلٹی لینے سے بھاگتی رہی. یہی ہم بات کر رہے ہیں, ہم سچویشن کو اینالائز کرتے رہیں گے اور آپ کو بتاتے رہیں گے. اچھا, ابھی یہ صورتحال ہے کہ اصل امتحان تو اب شروع ہو. زید بھائی یہ بتائیے گا, جو اس پورے سیناریو میں جو ہم ہاؤ ڈو یو سی نواز شریف, ان کی جو جتنا بھی انہوں نے ہی یوزڈ ہز کارڈز دا بیسٹ وے پاسبل, جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ بھی ری انسٹیٹ کروا رہے ہیں. ہی از رائٹ ناؤ دا موسٹ فیمس پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان. نیچرلی طور پہ جو پرسپیکٹو عام عوام میں بنے گا وہ یہی ہے کہ جی نواز شریف نے سارا کچھ کیا ہے اور نواز شریف کو اس لیے سپورٹ دینی چاہیے. اگر الیکشن ہوتے ہیں, آئی ایم پریٹی شیور ہی از اے پرائم منسٹر آف پاکستان ود 2/3 میجورٹی. اس ایک شخص نے جو کچھ پاکستان میں کیا ہے ابھی تک, ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ اور اگر ہم ان کے بیک گراؤنڈ کو پیچھے دیکھیں جو انہوں نے پچھلے جو 90s کی دہائی میں جو انہوں نے حرکتیں کی تھی اس کو رکھ کے دیکھیں, ہاؤ ڈو یو سی دس پارٹ؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بیک گراؤنڈ اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس کے اندر تو ڈیزاسٹرز ہیں. میں چھوٹی بات نہیں کر رہا ہوں. قرض اتارو, ملک سواروں کے نام پر پوری قوم سے پیسے لیے گئے, بیڑا غرق کر دیا. کہاں گئے وہ پیسے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے. سپریم کورٹ پر انہی کے دور میں حملہ کیا گیا تھا. لیکن اور فزیکل مس مینجمنٹ اور کرپشن جو کہ دوسرے دوروں میں حکومتوں میں رہی ہے, ان کے دور میں بھی اتنا ہی رہی ہے. کوئی ملک ایسا امپروو نہیں کر گیا تھا ان کے دور حکومت میں, اس بات کے باوجود کہ سیاسی کلیمز بہت ہوتے ہیں. ہم نارملی سیاسی لوگوں کو کمنٹ نہیں کرتے, لیکن اب چونکہ ہم براہ راست پولیٹیکل انالیسس کر رہے ہیں لہٰذا ہم سب کے بارے میں بڑی سخت اور کھلی رائے دیں گے. نواز شریف صاحب کے بارے میں کم از کم یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ پیٹریوٹ اور نیشنلسٹ ہیں. انہوں نے غلطیاں شدید کی, لیکن اتنے سال جلاوطنی کاٹنے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ یہ اپنی غلطیوں کو دہرائیں گے نہیں. پچھلی دفعہ انہوں نے اپنے گرد ایک بہت ہی تھرڈ ریٹ ٹیم اکٹھی کی تھی جو ڈلیور نہیں کر سکی. اب ان کو سمجھداری کے ساتھ اپنے آس پاس سمجھدار, پاکستان سے محبت کرنے والے اور ایسے لوگوں کو امپلیمنٹ لانا ہے کہ جن پر کرپشن کا کوئی ابا بھی نہ ہو. اور دوسری بات کہ انہوں نے پچھلے کئی سال سے فوج کے خلاف ایک بہت ہاسٹائل رویہ رکھا ہوا ہے. ان کی ذاتی لڑائی مشرف کے ساتھ تھی, لیکن انہوں نے جنگ انسٹیٹیوشن کے ادارے سے کر لی. ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب فوج کے ساتھ ان کو چاہیے کہ اپنے تعلقات کو ٹھیک کریں, کیونکہ پاکستان کے آس پاس اب خطرات اتنے ہیں کہ کوئی ایک گروپ بھی اکیلے ڈلیور نہیں کر سکتا. نہ فوج ڈلیور کر سکتی ہے, نہ حکومت ڈلیور کر سکتی ہے, نہ اپوزیشن ڈلیور کر سکتی ہے, اور نہ ہی میڈیا ڈلیور کر سکتا ہے جب تک انٹیگریٹ کر کے ہم ایک یونٹی, ایک اکائی نہ بنے. اور اب سب کو جو ماضی میں ہو چکا ہے اس کو بھولنا پڑے گا. ایک نیشنل ریکنسیلیشن کے ساتھ جنرل نیشنل ریکنسیلیشن, جو پچھلی والی ریکنسیلیشن نہیں تھی جس میں سب چوروں کو معاف کر دیا گیا تھا ریکنسیلیشن کے نام پہ اور NRO لے کر آ گئے تھے. ہمیں دو چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. ایک, ہمیں کمپرومائز کرپشن پر نہیں کرنا. اینی باڈی ہو از کرپٹ ہی شوڈ بی ہینڈ ود دا بگیسٹ روپ یو کین فائنڈ. اور دوسری بات, ہمیں لا اینڈ آرڈر اور فساد پلر پہ کمپرومائز نہیں کرنا. جو دہشت گردی کرے, جو فساد پھیلائے, جو کڈنیپنگ پر رینسم کرے, جو بینک رابریز کرے, جو لوگوں کو لوٹے, اس کو چوک سے لے جا کے پھانسی ٹانگ دیجیے. آپ ان دو کاموں کو ٹھیک کروا دیں, اس ملک میں پورا ملک دن دودھی رات چگنی ترقی کرے گا. یا کرپشن روک دیں اور لا اینڈ آرڈر کو ٹھیک کریں. کون اس کو ڈلیور کرتا ہے, سیاسی حکمران کریں, جج کرے, نواز شریف کرے, آرمی کرے, آئی ایم ناٹ کنسرنڈ. یہ مل کے کریں, ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر یہ ڈلیور نہیں کریں گے ان دو کامز کے اوپر, ملک میں چوری اور خیانت ختم نہیں کرتے حکمرانوں کے لیول پر, اور ملک میں نچلی سطح پہ لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی اور چوری اور ڈکیتی کا یہ خاتمہ نہیں کر پاتے, امن نہیں دے پاتے, دین دے آر آل فیلئر. ان کا ٹیسٹ یہی ہوگا اور آنے والے وقتوں میں ہم بڑے غور سے دیکھیں گے.